رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے بلدی حلقے تالاب چنچلم میں میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا، جسے مقامی مجلس کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ رکن بلدیہ وجاہت علی خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس علاقے میں مجلس کے تعاون سے منعقد ہونے والا یہ 24واں میڈیکل کیمپ تھا، جہاں رجوع ہونے والوں کے طبی معائنے بشمول ECG کروائے گئے۔ سارے شہر کے اندر اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ حلقے چنچلم کے اندر یہ 48واں ہیلتھ کیمپ ہے، جس سے کافی لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور تالاب چنچلم میں دیپم اسکیم کے تحت منظور شدہ گیس سلنڈرز کی بھی تقسیم عمل میں آئی۔ ممتاز احمد خان اور وجاہت علی خان نے 135 گیس سلنڈرز ضرورت مندوں میں تقسیم کیے۔ ڈیوٹی کے دوران فوت ہو جانے والے محکمہ برقی کے ایک ملازم کے ورثاء کو مجلس کی اتحاد یونین نے محکمے سے 1 لاکھ روپوں کی امداد منظور کروائی۔ رقم کا چیک دارالسلام میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے ہاتھوں سے عظیم الدین مدنی کی بیوہ کے حوالے کیا گیا۔ عظیم الدین مدنی بھوانی نگر کے رہنے والے تھے۔ اس موقع پر محکمہ برقی کے عہدیدار اور اتحاد یونین کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سیٹون واقع خلوت میں یوم سیاحت منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاحت سے متعلق کورسز شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کی تربیت سیٹون میں دی جائے گی۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سیٹون کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد کے تاریخی عمارتوں، چار مینار، عثمانی یونیورسٹی، چومحلہ پیلس، ہائی کورٹ اور دیگر عمارتوں کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دراز سے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹورزم اور دیگر کورسز نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حسین علم کے رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اور ہم کو بڑا فخر ہے کہ حیدرآباد میں دن بدن ٹورسٹ کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں تاریخی عمارتیں ہمارے پاس چار مینار مکہ مسجد، چار مینار دواخانہ، ہائی کورٹ، چومحلہ پیلس، عثمانی یونیورسٹی، یہ ایسے عمارتیں ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بیرونی سیاح یہاں پر آتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو حیدرآباد میں اس کی رہنمائی کے لیے یہ ٹریننگ سیکٹر سے جو بھی استفادہ کریں گے، اس میں معاون ثابت ہوں گا۔ اس کے تحت یہاں پر پروگرام رکھا گیا تھا، MD صاحب نے یہاں پر مدعو کیا تھا۔ دبیر پورہ بلدی حدود کے چنیا کھیت علاقے میں ڈینگی بخار سے متاثر ایک کم عمر لڑکا فوت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قریب 8 سالہ ہیمنت کمار گزشتہ 4 دنوں سے اس مرض میں مبتلا تھا۔ اسے دواخانہ لے جایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ مقامی مجلسی رکن بلدیہ شکیل محمود نے متوفی لڑکے کے گھر پہنچ کر اس کے والدین کو پرسہ دیا۔ کشائی گڑھا میں ایک کم سن طالب علم کو ٹیچر کی جانب سے بے رحمی سے مارے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ گوبھی میموریل اسکول کے ٹیچر نے LKG کے طالب علم سائی کارتک کو معمولی شرارت کرنے پر چھڑی سے شدید زد و کوب کیا۔ کارتک کے سرپرستوں کی شکایت پر کشائی گڑھا پولیس نے ٹیچر کے خلاف کیس درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکے کے سرپرستوں کے احتجاج کے بعد ٹیچر کو معطل کر دیا گیا۔ لنگم پلی سڑک پر پیش آئے ایک حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لنگم پلی تا گچی بولی سڑک کی تعمیر کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ جمعرات کی صبح اس سڑک پر 2 گاڑیاں اور 2 بائکس کھودے گئے گڑھوں کی زد میں آ کر الٹ گئے۔ اس واقعے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ کرشنا نگر کے علاقے میں ایک زیورات کی دکان سے 30 کلو چاندی اور 50,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ دکاندار کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ چہارشنبے کی شب سارقوں نے دکان کا شٹر کاٹ کر 25 لاکھ روپے مالیتی چاندی اور نقد رقم کا سرقہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دکان کا مالک زیورات کی دکان کے علاوہ متاثرہ دکان میں رہن سینٹر اور ویسٹرن یونین منی ٹرانسفر کا بھی کاروبار کیا کرتا تھا۔ حیات نگر میں ایک خاتون شدید زخمی اور قابل رحم حالت میں پائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 35 سالہ نامعلوم خاتون کے سر پر زخم پائے گئے۔ جہاں یہ خاتون پائی گئی وہاں پر شراب کی بوتلیں بھی دستیاب ہوئی ہیں۔
پولیس کو شبہ ہے کہ عصمت ریزی کے بعد اس خاتون کو جان سے مارنے کی غرض سے وزنی پتھر سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کو عثمانیہ دواخانے منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پردہ گیٹ کنگ کوٹھی کی رہنے والی 19 سالہ زاہدہ 19 سپٹمبر سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ وہ شولاپور مہاراشٹرا کی متوطن ہیں جو شہر میں گزشتہ 3 سالوں سے خادمہ کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ نارائن گوڑا پولیس کو اطلاع دی جائے۔ کتا پیٹ کا رہنے والا 11 سالہ عبید اللہ 24 سپٹمبر سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ پہاڑی شریف پولیس کو اطلاع دی جائے۔ سکندرآباد کا رہنے والا 13 سالہ شیخ مرتضیٰ 25 سپٹمبر سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک دینی مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ حسینی علم پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے تلگو دیشم کے اعلانات، اقتدار میں آنے پر اقلیتوں کے بجٹ کو 2500 کروڑ کر دینے چندر بابو نائیڈو کا وعدہ۔ آسام میں کل کے متمول آج امداد کے محتاج، بگالی کے ریلیف کیمپ میں موجود 144 خاندانوں میں مجلسی امداد کی تقسیم۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال اور راستے مسدود ہونے کے باوجود مجلسی وفد کا امدادی سفر۔ بوڈو انتہا پسندوں کے خطرے والے علاقے بیجنی میں بھی صدر مجلس کا دورہ، جلائے گئے مکانات کا معائنہ۔ تلنگانہ مسئلے پر اتفاق رائے کا فقدان، مرکز کو ڈیڈ لائن دینا مناسب نہیں، تلنگانہ مارچ کو ملتوی کرنے چیف منسٹر کا مشورہ۔ تلنگانہ کے کانگریسی قائدین شش و پنج میں مبتلا، سدرشن ریڈی کی قیامگاہ پر اجلاس۔ تلنگانہ مارچ کی تائید کرنے تلگو دیشم تلنگانہ فورم کا اعلان، KCR دلی میں کیا کر رہے ہیں؟ فورم کے قائدین کا سوال۔ اور شہر میں ڈینگی بخار کا ایک اور کیس، دبی پورہ بلدی حدود میں ایک کم سن لڑکا فوت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔